السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ ہمارے سامنے عقیدہ اہل سنت و جماعت کے اس سیریز میں دوسرا جو عنوان ہے وہ عنوان ہے اہل سنت و جماعت کے نام اور ان کے صفات۔ اہل سنت کے اسما کیا ہیں، اہل سنت کے اوصاف کیا ہیں، اس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم بستہ بستہ آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اہل سنت و جماعت کا نام یہی ہے۔ اہل سنت کا نام، اہل سنت و جماعت کا کے ناموں میں سے، ان کے صفات میں سے، اور ظاہر ہے کہ یہ جو نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں، یہ سارے جو نام ہیں یہ صفاتی نام ہیں۔ سب سے پہلا جو نام ہے وہ اہل سنت والجماعت ہی ہے، جس کو ہم اردو میں اہل سنت و جماعت کہتے ہیں۔ تو اہل سنت والجماعہ یہ پہلا نام ہے، اور اس کا معنی کیا ہے آ چکا ہے اس کا تذکرہ پچھلے حلقے میں۔ یعنی وہ لوگ جو بالکل اسی راستے پر کاربند ہیں، اسی راستے پر چل رہے ہیں جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام گامزن تھے، اسی راستے پر، اور وہ بھی بالکل اسی راستے پر، بالکل مثل ہم من کان علی مثل ما انا علیہ اليوم واصحابی، بالکل اسی راستے پر جس راستے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب قائم تھے، وہ اہل سنت والجماعت ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جس راستے پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام تھے، بالکل اسی راستے پر چلنے والے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بالکل مضبوطی سے پکڑنے والے تھے، آپ کی سنت کا تمسک کرنے والے تھے۔ وہم الصحابہ، اور وہ اللہ کے نبی کے صحابہ کرام ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں، اور ان کے بعد ہدایت کے ائمہ ان کے متبعین اور پیروکار ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اتباع پر مضبوطی سے ڈٹے رہے۔ کس پر؟ اتباع پر ڈٹے رہے۔ یہاں پر یہ بات اچھی طرح سے واضح ہو جانی چاہیے کہ جب اتباع کہہ دیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چیز اضافی ہم نہیں لا سکتے، شامل نہیں کر سکتے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو کچھ راستہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا ہے ہمیں، اسی راستے پر ہمیں بس چلنا ہے، اتباع کرنی ہے، یعنی پیچھے پیچھے فالو کرنا ہے۔ یہ ہے معنی اس کا۔ اتباع کے بعد کوئی بھی گمراہی کا دروازہ، کسی بھی ضلالت کا، انحراف کا دروازہ نہیں کھل سکتا، بند ہو جاتا ہے۔ جب ہم اتباع سے ہٹیں گے فوراً گمراہی کا دروازہ کھل جائے گا، کیونکہ ہم نے اتباع چھوڑی، یعنی پیچھے پیچھے چلنا چھوڑ دیا، کچھ اور کرنا شروع کر دیا، تو کچھ اور جو کریں گے اسی کا نام ضلالت ہے، اسی کا نام انحراف ہے، اسی کا نام غوایت ہے۔ اس لیے یاد رہے کہ اتباع، اسی لیے کہا وَهُمُ الَّذِينَ اسْتَقَامُوا عَلَى الْاتِّبَاعِ، جو اتباع پر مضبوطی سے گامزن رہے، ڈٹے رہے۔ وَابْتَعَدُوا عَنِ الْابْتِدَاعِ فی ای مکان وفی ای زمان، اور بدعتوں سے دور رہے، دنیا میں کسی بھی جگہ رہتے ہوں یا کسی بھی زمانے میں رہتے ہوں۔ جو لوگ بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کی اتباع کرتے رہے، بدعات سے دور رہے، کسی بھی جگہ رہتے ہوں، کسی بھی علاقے میں رہتے ہوں، کہیں بھی کسی بھی دور میں رہتے ہوں، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت، یہ ایک نام ہے کس کا؟ اہل سنت والجماعت کا ایک نام یہی ہے جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ جو طبقہ ہے جن کو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی ہمیشہ انہیں ملتی رہے گی، یہ ہمیشہ قائم رہیں گے۔ یعنی کسی بھی صورت میں دنیا کی دشمنیاں، عداوتیں، مخالفتیں، نفرتیں، پروپیگنڈے، سازشیں، عیاریاں، مکاریاں جو بھی لوگ کریں گے دنیا میں، جس دور میں، سب کچھ کرنے کے باوجود بھی منصورون، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے، مدد سے سرفراز ہوتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد انہیں حاصل رہے گی، قیامت آ جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد انہیں ملتی رہے گی۔ اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی حدیث میں بیان فرمایا تھا، لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین یا منصورہ حتی یأتی امر اللہ وہم کذالک، ایک طبقہ ہمیشہ حق پر ڈٹا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے، نصرت سے ہمکنار ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی اور دنیا میں کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکے گا۔ تو یہ ہے، انہی کو کیا کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد سے سرفراز، قیامت تک قائم رہیں گے۔
اب ان کو اہل السنت و جماعت کا نام کیوں دیا گیا؟ یہ اہل السنہ کیوں کہلائے اور اہل الجماعہ کیوں کہلائے یا جماعہ کیوں کہلائے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سنت والے اس لیے کہلائے کیونکہ ان کی سنت کی طرف ہی نسبت ہے، ان کو کوئی نسبت نہیں راس آتی، یہ کسی اور کی طرف اپنے آپ کو منسوب نہیں کرتے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیں کہ انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی راس آتی ہے۔ ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ کے نبی کی سنت کی طرف، آپ کی حدیثوں کی طرف، آپ کے فرمان کی طرف، آپ کے قول و فعل کی طرف، آپ کی سیرت کی طرف یہ نسبت کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کوئی نسبت آتی ہے ان کی زندگی میں، یعنی حضرات صحابہ کرام میں سے بھی کسی کی نسبت کو مقدم نہیں کرتے، پہلے وہ اہل سنت ہیں اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی اسی راستے پر چلتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں، تابعین چلتے ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو نسبت ہے سنت کی، اس کے پہلے کسی نسبت سے وہ راضی نہیں ہوتے ہیں۔ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم پکڑو، تو ان کی نسبت سنت کی طرف ہے، اسی لیے وہ سنت والے کہلاتے ہیں، اہل سنت کہلاتے ہیں۔ اور جماعت والے کیوں کہلایا؟ کیوں اس لیے کہلایا؟ اس لیے کہ یہ اسی سنت پر، اسی سنت کو لینے، اپنانے، برتنے، عمل کرنے پر اتفاق کیے ہوئے ہیں، جمع ہو گئے ہیں۔ سب جمع ہے کس کے اوپر؟ اللہ کے نبی کی سنت کو اپنانے پر، ظاہری ہو یا باطنی، ظاہری باطنی ہر طور پر، ہر طرح سے اللہ کے نبی کی سنت کو لازم پکڑنا ان کا کام ہے، قول میں بھی، عمل میں بھی، عقیدے میں بھی۔ سنت ہی کی بات بولتے ہیں، سنت ہی پر عمل کرتے ہیں، سنت ہی کا عقیدہ رکھتے ہیں، سنت ہی کی دعوت دیتے ہیں ہر اعتبار سے۔ تو یاد رہے اہل سنت کیوں کہلائے؟ کیونکہ سنت سے ان کو نسبت ہے، کسی امتی کی طرف وہ نسبت نہیں کرتے، کسی فرقہ واریت کی طرف وہ نسبت نہیں کرتے۔ اور اہل جماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ جماعت کیوں کہلاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جمع ہیں اسی سنت پر، مضبوطی کے ساتھ اسی سنت پر جمع ہے، ڈٹے ہوئے ہیں، ظاہری طور پر، باطنی طور پر وہ سنت کو لازم پکڑتے ہیں، قول میں بھی، عمل میں بھی، عقیدے میں بھی، دعوت میں بھی، ہر اعتبار سے اسی راستے پر چلتے ہیں۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ہم اور آپ اس بات کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں، روایت مشہور ہے، معروف ہے، ہم سرسری طور پر اس کا ترجمہ اور اس کا معنی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا افترقت الیہود علی 71 فرقہ فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة و71 فرقة في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة واثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة وفي رواية الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قالوا ومن هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم واصحابی یا ما انا علیہ واصحابی۔ یہ ہمارے سامنے روایت ہے اور یہ روایت دو حدیثوں سے، دو جگہوں سے ماخوذ ہے۔ پہلا حصہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے اور اسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح سنن ابن ماجہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے، اور ایسے ہی اسے امام ابو داؤد نے بھی نقل کیا ہے، امام ابن ابی عاصم نے بھی اپنی کتاب السنہ میں بھی نقل کیا ہے۔ اور ایسے دوسرا جو لفظ ہے یعنی ما انا علیہ واصحابی کا لفظ، اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ترمذی کے اندر، جامع ترمذی کے اندر کتاب الایمان میں نقل فرمایا ہے، روایت صحیح ہے۔ اور اس کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ایک جنت میں جائے گا، 70 جہنم میں جائیں گے۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، ایک جنت میں جائے گا، 71 جہنم میں جائیں گے۔ اور میری امت جو ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، میری امت ضرور بالضرور 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، بٹ جائے گی۔ اور کیا فرمایا؟ واحدۃ فی الجنہ، ایک جنت میں جائے گا، ایک طبقہ جنت میں جائے گا، واثنتان وسبعون فی النار، اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ یہ بات اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ قیل یا رسول اللہ من ہم، آپ سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے 72 جہنم میں جانے والے، ایک جنت میں جانے والا، وہ ایک جنت میں جانے والا کون لوگ ہیں وہ؟ قال الجماعہ، آپ نے فرمایا وہ جماعت ہوگی، وہ جماعت ہے
جو جنت میں جائے گی۔ کیا مطلب جماعت ہے؟ یعنی وہ 72 جو ہے وہ سنت پر جمنے کے بجائے، سنت پر اکٹھا ہونے کے بجائے اس سے ہٹ گئے، الگ الگ راستوں پر چل پڑے، لیکن 73 ایک جو ہے نا 73 میں سے وہ جماعت ہے، یعنی وہ جمع ہوا ہے اسی سنت پر، اسی سنت پر جو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ کی زندگی سے، آپ کی سیرت سے ہمیں ملی ہے، وہ راہ ملی ہے، وہ سنت ملی ہے، اسی پر وہ جمع ہوئے ہیں، اسی لیے ان کو الجماعت کہتے ہیں۔ اور اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے دوسری روایت میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا ہے، اے اللہ کے رسول یہ کون لوگ ہوں گے، یا وہ جماعت کون ہوگی، وہ 73واں کون ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ قال ما انا علیہ واصحابی، اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جو اس راستے پر ہے جس پر میں اور میرے صحابہ کرام ہیں، وہ جو اس راستے پر ہیں اور جس راستے پر میں اور میرے صحابہ کرام۔ یہاں پر ہمیں جاننا یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر 2 لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے، ایک لفظ ہے الجماعہ کا اور دوسرا لفظ ہے ما انا علیہ واصحابی، دونوں کا معنی ایک ہے۔ دیکھیے غور سے، الجماعہ جماعت ہے، یعنی کیا مطلب؟ جو جمع ہے سنت کے اوپر، اکٹھا ہے سنت کے اوپر، ڈٹے ہوئے ہیں سنت کے اوپر، ادھر ادھر مختلف راہوں پر نہیں جانا چاہتے، بلکہ وہ ڈٹے ہوئے ہیں، جمع ہیں، اکٹھا ہیں، کس کے اوپر؟ سنت کے اوپر۔ اور ما انا علیہ واصحابی، اسی کی مزید وضاحت ہے کہ اسی راستے پر جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اسی پر جمے رہنے والے، اسی پر چلنے والے جنت میں جائیں گے۔ بات واضح ہو گئی آپ کے سامنے کہ اہل سنت اور جماعت کا نام جو پڑا ہے، ان کا وہ کیوں پڑا ہے، اہل سنت کیوں کہلاتے ہیں اور جماعت کیوں کہلاتے ہیں، یہ دونوں وجوہات ہیں، اور یہ ان کا صفاتی ناموں میں، صرف ان کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو یہ نام، اس کی وجہ اور اس کا امتیاز جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم علی البصیرہ اہل سنت میں سے رہیں، علی البصیرہ جماعت میں رہیں، ایسے نہیں کہ اپنی جہالت کے ساتھ سنی سنائی باتوں پر، صرف دعوے داریوں کی بنیاد پر کوئی اپنے آپ کو اہل سنت کہلائے، کہے، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بصیرت کے ساتھ اہل سنت میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور جماعت میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، یعنی سنت سے نسبت رکھیں، اس پر ڈٹے رہیں، اور جماعت اسی لیے کہ ہم اسی سنت پر مضبوطی کے ساتھ کاربند ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اہل سنت و جماعت میں سے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو غلط فہمیاں ہیں ان غلط فہمیوں سے ہمیں آگاہی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔